السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ شہوار۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک ولاگ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ ولاگ ایک دن کا نہیں ہے، کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا میں کلپس لے لیتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد جب میرا دل کرتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ پاکستان کی لائف اتنی زیادہ بزی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی لائف بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن میری لائف میں تو بہت زیادہ مصروفیت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مجھے اتنا زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اور جو کام اب مجھے کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ میں سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہوں اور پھر مجھے کچھ اور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو شاید یہ بات ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید عادی ہیں یہ سب کرنے کے، تو پھر اس لیے وہ آرام سے باقی کام بھی اپنے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال میری کوشش تو ہے کہ میں ولاگنگ سٹارٹ کروں، لیکن بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے سٹارٹ کروں۔ بچے اسکول جاتے ہیں اور پھر میں گھر کا کام کرتی ہوں، سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں الحمدللہ۔ پاکستان میں تو ویلے لوگ رہتے ہیں، مزے ہیں، عیش ہے، لیکن جب میں امریکہ میں ہوتی ہوں تو تب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ویلی ہوں، عیش ہے، مزہ ہے، اور جب میں پاکستان میں ہوتی ہوں تو پھر ادھر مجھے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا تو کام تھوڑا سا الٹ ہے کہ امریکہ میں میرے لیے بہت عیاشی ہے، مزہ ہے، اور میں ادھر کچھ ایسا نہیں کرتی، چل کرتی، بہت زیادہ فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ لیکن ادھر تو مجھے ایسے بس سمجھیں کہ میں کشتی لڑ رہی ہوتی ہوں، ریسلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ صبح 6 بجے سے اٹھتی ہوں اور پھر اس کے بعد کام 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 اور پھر کام رات تک سوتے سوتے۔ آپ بتائیے گا مجھے، جتنی بھی لڑکیاں پاکستان میں رہتی ہیں، جتنی بھی لڑکیاں آؤٹ آف پاکستان رہتی ہیں، لائف کون سی ایزی ہے؟ مجھے تو امریکہ کی لائف زیادہ ایزی لگتی ہے پاکستان کی نسبت، لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی لائف ایزی ہے، ادھر تو کام کرنے والی بھی مل جاتی ہیں، ویلے رہتے ہیں، تو اسے مجھے نہیں ایسے لگتا۔ اینی ہاؤ، یہ میں لاہور جا رہی تھی، مجھے کچھ کام تھا ادھر، تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی شوٹ کر لیں۔ لاہور جاتے وقت میں اتنا زیادہ ریلیکس فیل کرتی ہوں، اور جب میں لاہور کے راستوں سے گزری ہوتی ہوں اور جب لاہور انٹر ہوتے ہیں نا، تو میں آپ کو اپنی خوشی بتا نہیں سکتی، ایسے مزیدار قسم کی خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے کہ یہ میرا اپنا آ گیا ہے ملک۔ مجھے ایسے شیخو پورے میں رہ کے نہیں لگتا کہ میں اپنے ملک میں رہ رہی ہوں، کیونکہ یہ تو آؤٹ آف لاہور ہے نا، یہ تو میری سٹی نہیں ہے۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے ایک اجنبی پردیسی سا بندہ، اور جب میں لاہور میں چلی جاتی ہوں تو وہاں کے راستے میرے اپنے ہیں، وہاں کی جگہ مجھے اپنی لگتی ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی میں بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اور بس یہ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، میں نے ان دونوں کو سیپریٹ سیپریٹ بٹھا دیا کیونکہ یہ لڑائیاں کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کے۔ اور یہ دیکھیں چیزیں نیچے پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری، نیچے سوڈا بھی پڑا ہوا ہے، بیگ بھی میرے نیچے ہے، بچوں کے بناناز بھی نیچے ہیں۔ ہم صبح صبح نکلے تھے کیونکہ ہمیں جلدی واپس آنا تھا، بچوں کو چھٹی کروا رہی تھی اسکول سے، تو پھر ہم کچھ بھی بریک فاسٹ نہیں کر کے آئے کیونکہ میرے بچوں کو نازیہ ہو جاتا ہے، اور کار سیکھیں تھوڑے سے، میں بھی کار سیکھوں، تو پھر ہم نے کچھ بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، بنانا کھا لیا تھا راستے میں اور پھر سوڈا لے لیا تھا تاکہ اگر کسی کا دل خراب شراب ہو تو وہ سوڈا پی لے۔ تو اب آ گیا ہے جی میرا لاہور۔ مال روڈ تک ہم پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد ہی نیکسٹ ہماری اپنی ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی کیا ہے، انہی روڈز پہ، انہی راستوں پہ گزرتے ہوئے میں اتنی بڑی ہوئی ہوں، لیکن اب مجھے ان کو دیکھتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا ہے، بس ایسے ہی، کیونکہ اب ان سے دور ہو گئی ہوں، اور لاہور تو لاہور ہی ہے نا، پھر وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ لاہور لاہور ہے، تو پھر یہ میری اپنی سٹی ہے تو یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ بچے بھی دیکھ رہے تھے، ادھر ہی اسی ہی روڈ کے اوپر زو ہے، تو بچوں نے زو کو دیکھ کے ضد کرنا شروع کر دی کہ ہم نے زو جانا ہے، لیکن پھر ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا اس لیے ہم زو بھی نہیں جا سکے۔ اور پھر میرا چمن آئس کریم جانے کا پروگرام تھا اور میں نے ان کے بابا کو کہا تھا کہ چمن آئس کریم جانا ہے، تو پھر سوچا تھا کہ واپسی پہ جائیں گے، لیکن واپسی پہ بھی پھر ہمارا وہ پروگرام نہیں ہو سکا کہ ہم چمن آئس کریم رک سکتے، بس ہم نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، کسی بھی ریلیٹیو کے گھر بھی نہیں جا سکی کیونکہ شارٹ ٹائم اتنا تھا، مجھے بینک جانا تھا، گھر سے پھر کچھ چیزیں لینی تھیں، گھر گئے، بینک گئے، اور پھر ہم نے واپس گھر آنا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ کو واپس آ کے کچھ تھوڑا سا کام تھا، تو اس لیے پھر ہم کہیں بھی نہیں جا سکے۔ لیکن بس ہم اتنا ہی ہو گیا کہ چلو لاہور کو دیکھ کے آ گئے۔
بس واپسی پہ جاتے ہوئے یہ دریائے راوی کا میں نے شوٹ لیا تھا. اور یہ دیکھیں 3 لوگ ایکچولی بیٹھے ہوئے تھے موٹر سائیکل کے اوپر. تو یہ پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. بہرحال یہ دیکھیں جی راوی آ گیا ہے. راوی میں اب تو تھوڑا سا پھر بھی مجھے ایک چھوٹا سا پیچ نظر آ رہا ہے واٹر کا, لیکن پچھلے دنوں تو یہ بالکل بھی نہیں تھا. کچھ سالوں سے راوی بالکل خشک ہو چکا ہے. وہ دور چلا گیا جب راوی بھرا ہوا ہوتا تھا. اب تو انہوں نے ادھر جھگیاں بنائی ہوتی ہیں اور لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں. بس اللہ خیر کرے. اور چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجیے. اللہ حافظ.